آخر کار وہ وقت آ چکا ہے۔ بچپن میں سنا تھا کہ صہیونی ایک سرخ گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے، اور اس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے، ہم تب کہاں زندہ ہوں گے۔ سالوں سے گائے کی تلاش جاری تھی۔ آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کی قربانی کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی۔ اب بھی اسی خصوصیات کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 68 سے 72۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، یعنی زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی بھی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے۔ گو وہ حکم ماننے کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ امریکی ریاست ٹیکساس یا ٹیکسس اپنی سرخ گایوں کے لیے مشہور ہے، اور کئی سالوں کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچھڑیاں تلاش کر لی گئیں۔ ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی، ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے۔ اب 4 گائیں ایسی ہی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ جبل زیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خرید لیا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا پہلا اقدام پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر اس کی قربانی کر دی جائے۔ وقت آ بھی گیا، یقین نہیں آ رہا وقت آ گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن پچھلے 5 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکیں، جب مسلمانوں سے یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ ہو سکا، معمولی قربانیاں نہ دی جا سکیں، تو جہاد تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہ لڑو جو کمزور سمجھ کر دبا دیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر۔ مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن ہے۔ اسرائیل نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے۔ اب اگر مسجد اقصی شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور مچے گا، مذمت ہوگی، جلوس نکلیں گے، اور بس۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور پھر بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوتے جائیں گے، جیسا کہ عالمی جنگ کی پیشین گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر بھی، یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لال بچھے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشین گوئی اور پھر دجال کے ظہور کی پیشین گوئی اسلامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم
جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے خود سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب کی بار جو مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیحی یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے۔ اور کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ اللہ کے رسول بن کر نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق ہی میں کسی مقام پر جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا روح کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یعنی مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان پیشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی، کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔